سب سے پہلے مجھے دیکھا اور مجھے کہا یہ آپ کی بات نہیں ہے. میں نے کہا حضور اس پر مشاورہ ہو چکی ہے، تب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے. اس کے بعد حضور امیر المجاہدین کے وہ ایمان والے کلمات اب تک میرے وہ دماغ میں گونج رہے ہیں. مجھے بتایا کہ بتاؤ نا، فرمایا بتاؤ نا کہ پاکستان کو کیا آپ آگے جا کر 1450 سال تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پورے اسلام کی تاریخ کبھی ہم اکثریت سے بھی جیتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی ہمارا بھروسہ اسباب پر بھی تھا، اور پھر قرآن سے مثالیں شروع کی. پھر مجھے امام واقعی کے کچھ اور تفصیلات جو آپ نے 60 بندے جو 60,000 کے مقابلے میں آ گئے. خدا کی قسم وہ باتیں تھی کہ آپ نے فرمایا آپ ابھی تو قائم ہیں، ہمارے یہاں پہ مرنے کے لیے ہے، اور جو یہاں رہ چکے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آج ہم زندہ یہاں سے نہیں جائیں گے. تو کہہ رہا میں ان کو زندہ کیوں ہے؟ وہ ان کی جذبات تھے. یقین کرے وہ 2 منٹ میں جو ہمیں انہوں نے بہادر بنایا، اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ خود تو بے بہادر، آپ کے عزم استقلال کا، آپ کے عزم استقامت کا وہ تو کوئی مثال ہے نہیں، لیکن واللہ جب بھی صرف 2 منٹ کسی کے سامنے بیٹھتے اور 2 منٹ بات کرتے، خدا کی قسم سب کو بہادر بنا دیتے. آپ خالی کے 2 اور 3 صفحوں والا حدیث پڑھائے. میں نے ایک مرتبہ پوچھا حضور امیر المجاہدین سے، واللہ میں نے کہا حضور اتنے حدیث کے لیے آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ واللہ مجھے فرمایا 30 سے 40 منٹ، جس کے لیے ہمارے جیسے جوانوں کو 2 مہینے لگتے ہیں. شاید اس میں بھی ہم یہ کام نہ کر سکے. اللہ نے آپ کو جو قوت حافظہ عطا کی تھی، آپ نے فرمایا وہ 30 سے 40 منٹ ہے. اور جب میں نے کوئی حدیث یاد کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی زندگی میں وہ پھر بھولا نہیں. انشاءاللہ آج ہم اس بہتر استقامت سے آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ حد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہم کو خوش نصیب تھے، خدا کی قسم ہمارے خوش نصیبی پر بھی دنیا رش کری تھی کہ ہم نے حضور امیر المجاہدین کا زمانہ پایا، اور پھر الحمدللہ کہ جان سے ان کا ساتھ بھی دیا، اور ان کے ہر حکم کے سامنے الحمدللہ میں نے ادھر یہ شاہ صاحب اور یہ سارے ہمارے مذاکرات کے دین گواہ ہے، جب ہمارے مذاکرات نہیں مان رہے تھے، کوئی بھی 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، بات نہیں ہوئی تو ہم آپریشن کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. میں نے اسی کو کہا کہ ہمیں حضور امیر المجاہدین نے یہ بات دی ہے، ہم اس کو لے کر آئے ہیں. آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں. وہ حضور کے دین کے لیے ہمیں کہے کہ آپ نے جان دینی ہے، ہم یہ نہیں سوچیں گے اس طرف سے یا اس طرف سے، ہم نے جان دیں گے. واللہ العظیم ان کا جذبہ ہم نے سنا تو تھا کہ امام المتکلمین امام فضل حق سہرآبادی وہ کس طرح انگریزوں کے ان جبر و ظلم کے سامنے جب انہوں نے کالے پانی کی سزا ان کے ہڈیاں کے اندر سے پوشیدہ ہو گئی، تب انگریز نے کہا مولانا اپنے اوپر کچھ رحم کر لو. اسی حالت میں بھی بڑے بڑے ٹوکرے اٹھا کے فرمایا کرتے تھے فدیت محمد خیر البرایا. ہم نے تو سنا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو جب تازہ دم جلاد آ کر کوڑے لگاتے تھے تو ایک جلاد کوڑا لگاتا، اس کوڑے کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. ہم نے سنا تو تھا کہ کس طرح حضرت کفایت اللہ کافی پانسی کے بندے کی طرف جا کر کوئی باقی رہے گا پھر بدیع اشعار پڑھ رہے تھے، مگر واللہ ہم نے اسی جذبی کی جلد حضور امیر المجاہدین میں لے لی. جس حال میں آپ کا جنازہ اپنے گھر سے اٹھا، اس حال میں بھی آپ کے گھر کے سارے دروازے توڑے گئے. ایک دروازہ ٹوٹ جاتا پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی، مگر آپ کے دروازے 5 مرتبہ آپ کے گھر کی اس طرح کی تلاش لے گئی
مگر آپ خوش تھے، آپ نے کہا یہ حضور کے لیے ہے، یہ حضور. ہم نے واللہ زندگی میں ایسا قائد نہیں دیتا جنہوں نے کبھی بات اپنے لیے بھی کی ہو کہ نہیں یہ میرے ساتھ اگر اس طرح، میرے ساتھ اس طرح نہیں. بات جب بھی کی حضور کی دین کی بات کی. اور ہم جب بھی مجلس میں بیٹھ گئے، جب بھی ہم بیٹھ گئے، ہم نے دنیا کی بات سنی نہیں. بات کرنے میں حضور کی دین کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم ہم تو جب بھی دعا کرتے تھے تو ہم تو زندگی، آپ کی جو زندگی کے لیے سوال کرتے تو یہ کرتے کہ یا اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، ان کے شرطوں کو شریروں کی شر سے محفوظ رکھ. ہمارے تو وہاں گمان میں بھی نہیں تھا اس طرح کا موت. کہ جب میں نے اپنے بھائی سے بات کی ساتھ سے، اور پھر اعلان آپ نے فرمایا 1450 سال میں اس طرح کی گستاخی کبھی نہیں ہوئی. جن کی سرکاری سطح پر سرپرستی کی گئی ہو تو فرمائے جب بھی وہ یاد کرتے تھے تو یہی کہتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ اتنی بڑی گستاخی، اور پھر ہم اسی طرح بدلہ بھی نہ لے سکے اس چیز نے جو آپ کے دل کو دبایا، آپ کے دل مبارک کو جو اسی چیز نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج ہم حضور امیر المجاہدین کے ساتھ یہ عہد وفا کرتے ہیں اور اپنے امیر محترم حضور قبلہ آپ کی جگر گوشہ، واللہ یہ تو حقیقت ہے کہ حضور امیر المجاہدین کا نعم البدل کوئی نہیں. اب ہمیں تو وہ جو آپ ان کو اللہ نے جو مقام عطا کیا تھا وہ ان کی خصوصیت تھی، مگر الحمدللہ دل اس پر مطمئن ہے کہ اگر اسی طرح ہمارے بھائی، ہمارے قائد حافظ سعد حسین نظوی حافظ الحدیث نہیں ہے، اگر اسی طرح عالم نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کسی پر ہماری دل کو تسلی ہے کہ خون امیر المجاہدین کا ہے، غیرت وہی کی بڑی ہے انشاءاللہ. اور ہم نے اپنے قائد کو، اپنے امیر کو ایسے مقامات پر جب ادھر بڑے بڑے لوگوں کا ہمت وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار اب میدان ہمارے ہاتھ سے گیا. حضور امیر المجاہدین کا یہ شیر دل جگر گوشہ ادھر سب سے پہلے سب سے آگے سب میں ہوتا تھا. تو انشاءاللہ ہمیں مکمل طور پر یہ یقین ہے کہ جو حضور امیر المجاہدین ہمیں جو مشن دے چکے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشن ہم آگے لے کر چلیں گے. اور جس طرح حضور امیر المجاہدین کے آواز پر لبیک کہتے ہیں، یہ نہ کہ ہم نے تو ابھی زخم کھائے ہیں، ابھی تو ہمارے زخم، ہمارے جسم زخموں سے چور ہے، ابھی تو ہمارے مقدمے چل رہے ہیں، جو بھی ہم آواز اٹھاتے ہم کہتے لبیک. اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے امیر، اپنے قائد محترم حضرت حافظ سے نظری کی آواز پر لبیک کریں گے انشاءاللہ. تحریک لبیک پاکستان کے
عمارت سے لے کر نجی سطح تک تمام عہدیداران اور ذمہ داران اور میرے سوگوار سنی بھائیوں، یا اللہ جل جلالہ و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اس لاتعداد انسانی جمعیت کو اور لاکھوں کی تعداد میں جو دنیا بھر میں مختلف میڈیا اسکرینز پر ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر تحریک لبیک پاکستان، امیر المجاہدین، پاسبان ناموس، پاسبان ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیمان وفا باندھا تھا، زندگی کے آخری سانس تک اس سے وفا کر چلے۔ بے شک تیرے مشن کی خاطر میرے عزیزوں، علامہ خادم حسین رضوی دنیاوی رشتوں کے حوالے سے میرے کچھ نہیں تھے، مگر دینی رشتے کے حوالے سے میرے سب کچھ تھے۔ میرے عزیزوں، رضوی اپنی تحریک سمیت ہمیشہ میرے قلب میں رچے اور بسے رہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی شعوری زندگی میں حسینیت کے نعرے لگانے والے بہت دیکھے۔ میں نے خون شہدائے کربلا اور خون امام حسین کو لوگوں کے آنسوؤں میں ڈھال کر اپنی جیبوں اور تجوریوں کو دراہم و دینار سے بھرنے والے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن حسینیت کے کردار کے حاملین کم دیکھے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور میں آج شہادت دیتا ہوں کہ خادم حسین رضوی واحد شخص تھا کہ جس نے اپنے دور میں اپنے آپ کو حسینیت کے کردار میں ڈھالا، اور اس نے تمام نوجوانوں کو کہ دلوں کو محبت رسول سے معمور کر دیا۔ آج میں ان ریگولرز کو جن کے دلوں میں اور جن کی آنکھوں میں خادم حسین کھٹکتے تھے اور جب دین کو کچھ برا کہنا چاہتے تو خادم حسین کو نشانے پر رکھتے تھے، وہ مت سمجھے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو شعلے محبت رسول کے ان کے دلوں میں جلائے ہیں اور جو عشق رسول کی جوت جگائی ہے، وہ انہیں بہا کر لے جائے گی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی موجودگی میں کراچی کی ریلی میں کہا تھا کہ ڈرو اس وقت سے جب ان مجروحوں کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا، جس دن ان جوانوں اور نوجوانوں کو جو جلوہ عشق مصطفیٰ سے معمور ہیں اپنی طاقت کا احساس ہو گیا۔ آج کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے 126 دن بھی چوک پر دھرنا دیا، تم پر تو ایک شیل نہیں گرا۔ یہ غلامان مصطفیٰ جذبہ محبت مصطفیٰ کو لے کر آئے تو تم نے ٹرک بھر کر شیل پر گرا دیے۔ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جن کا شیل
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو لوگ سوچتے تھے خلفائے راشدین کا نام آئے گا، عشرہ مبشرہ کا نام آئے گا، اہل بدر کا نام آئے گا، اہل خندق کا نام آئے گا، اہل تبوک کا نام آئے گا، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ میرے سب سے بڑے عاشق وہ ہیں کہ ناس یکونون من ورائی، جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے میرے جمال کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی، اگر ان کی تمنا ہے ان کی ساری بلائیں حیات و کائنات قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو۔ میرا ایمان ہے کہ خادم حسین اس ایمان کو لے کر گئے، اس ایمان کی سوغات بانٹ کر گئے، انشاءاللہ یہ چمن کھلا رہے گا، یہ سدا بہار رہے گا، اور نام مصطفیٰ بلند ہوتا رہے گا، اور پاسبان ناموس رسالت اور پاسبان ختم نبوت خادم حسین رضوی کی طرح پہرا دیتے رہیں گے، پہرا دیتے ہوئے جئیں گے، پہرا دیتے ہوئے مریں گے، اور اللہ اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر موت دے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، وقت کی بہت قلت ہے۔ ابھی قبلہ سید یوسف شاہ صاحب بیان کریں گے، پھر مرکزی امیر صاحب رضوی صاحب، پھر آخر میں اختتامی کلمات اور دعا قبلہ قاضی محمود صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ فرمائیں گے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مفتی نائب امین سید ظہیر الاسد بخاری، لبیک جاتے ہوئے علامہ اقبال کی مقام میں اپنی دنیا میں یہ پیغام لے گئے ہیں کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیشاں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو غبار کر نہ سکے، ہو اگر خود نگرو خود کرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مار نہ سکے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کہ جملہ حضران ذمہ داران کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ اور امیر مجاہدین کے صاحبزادگان، پوری شورا میں بیٹھ کر جس فیصلے کے لیے گفتگو پہلے 2007 کے آخر میں جب ملک پاکستان میں مختلف جگہوں پر مصنوعات ایسی تیار ہو رہی تھی جن میں بیڈ شیٹیں، پینٹیں، جوتیاں، جرابیں، جن پر اس میں محمد پڑھ ہو رہا تھا، تحریک کا آغاز کیا کاروان رسول کے نام سے، اللہ رسول کی رائے سے جو کچھ پاس تھا وہ اس مشن کے لیے پیش کر دیا۔
اب تک تو یہ سمجھ لیے کہ مقدمات کی تعداد بھی 20 سے بڑھ چکی ہوگی. بار بار جنہوں میں جانے کا اتفاق ہونے کے باوجود اس مشن سے وفا کرنے کے لیے اور امیر المجاہدین کی محبتوں کا دم بھرتے ہوئے یہ درست اچھا صاحب جو فرما رہے تھے, سب سے پہلے میں نے یہ رائے اور تجویز دی ہے کہ اب پوری تحریک کے مرکزی امیر حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب کو ہونا چاہیے. جہاں تک کارکنان, عہدیداران, ذمہ داران اور پوری شورا کا تعلق ہے, بحثیت نائب امیر حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ذاتی طور پر 35 ایکڑ زمین بیچ کر اور اس کے علاوہ بہت سارے جانور گائے بھینسیں بیچ کر خرچ کرنے کے باوجود, نائب امیر ہونے کے باوجود اور الحمدللہ سید ہونے کے باوجود میں پوری پبلک کے سامنے پورے کارکنان, شورا کے کارکنان, ذمہ داران, عہدیداران کی نمائندگی کرتے ہوئے کیمروں کے سامنے اب بھی میں حافظ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہ وہ نہ سکتے کہ تحریک رک چکی ہے, کفر اسلام کی اپنی عدالت روک نہیں سکتی. جس ظالم نال متھا لان دا نائی بغاوت ہے, اسی باقی کہ ساڈی یہ بغاوت مک نہیں سکتی. حکم 6 مہینے کا سید دکھائے دین کی خاطر اس سفینہ دا گھرانہ ہے, سفارت مک نہیں سکتی. سنید میں بہت دکھیڑا ہی تکیبتا ہے کربلا سید ایک گردن کر سکتی ہے, تلاوت مک نہیں سکتا. ہم شوروں پہ چلنے والے ہیں, نہیں ڈرتے چند لگاؤں سے. یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے. تحریک لبیک نے اپنی قائد کی قیادت میں یہ ثابت کیا کہ ہم شوروں پہ چلنے والے ہیں, نہیں ڈرتے چند لگاؤں سے. اب یہ دھرتی اور پارلیمنٹ بھی گونجے گا لبیک کے ہی کناروں سے. پوری شورا میں غالباً عمر میں انشاءاللہ ہم جن نگاہوں سے امیر المجاہدین کو دیکھتے تھے, انہی نگاہوں سے ہم آخری سانس تک ان شہزادوں کو دیکھیں گے. حافظ محمد صاحب حسین رضوی صاحب وہ تو ہمارے امیر ہیں تھے, انہی نگاہوں سے ہم انہیں دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ کی ساتھوں تک جس مشن کے لیے ہم اس پلیٹ فارم پر اور امیر المجاہدین کے پاس آئے تھے, آخری سانس تک اسی مشن کے ساتھ وفا کی. اور میں نے پوری شورا, عہدیداران, پورے ملک پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کرنے لگا, کائنات میں اور لوگ
موت سے ڈرتے ہوں گے، لیکن پوری تحریک لبیک کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران موت کو چاہتے ہیں کہ ہمیں موت حضور کے نام پر آ جائے، ہم مرنا ہی حضور کے نام پر کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا، اللہ اپنے حبیب کی توسط سے پوری تحریک کو اسلام کی عطا فرمائے، حضور کے نام پہ ہمیں جینا اور حضور علیہ السلام کے نام پر ہی ہمیں مرنا نصیب فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ اب بلا تخیر عظیم باپ کے عظیم بیٹے پرمختہ دوش ولایت جگر گوشہ قبلہ المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان باصلاحیت قائد حضرت مولانا حافظ و قاری صاحبزادہ محمد سعد رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اپنے ملفوظات جاریہ سے بول لیں گے نعرہ تکبیر الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے عشق نبی ہوں، میرے قبر پر شمع قمر جلے گی، شہید عشق نبی ہوں، میرے قبر پر شمع قمر جلے گی، فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، اے وائے تن آسانی ناپید ہے براہی، اے وائے تن آسانی ناپید ہے براہی۔ میں آپ کارکنان کے جذبات بھی سن چکا، تمام عہدیداران باخدا انشاءاللہ جہاں میرے کارکن کا پسینہ گرے گا وہاں میرا اور میرے قائد کے وفادار ساتھیوں کا خون گرے گا، اور جس طرح ہمارے قائد محترم نے ناموس رسالت دین اسلام کی چومکھی لڑائی لڑی ہے چاروں طرف سے، انشاءاللہ ہم ہر جانب سے اسلام اور حضور کی ناموس ختم نبوت
اور پاکستان کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر لیں گے اور کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی کے کسی شعبہ آئے، کسی بھی شعبہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر طرف جائیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، یہی ناموس رسالت کی پہرےداری کریں گے، یہی ختم نبوت کی پاسبانی کریں گے اور اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ. اور اسی ملک میں ہم ہر شعبہ زندگی میں کام کریں گے، ریاست ہو سیاست ہو ہر جگہ ایک ہی نعرہ لگائیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 حضور سیدی فیض عالم کی فیض سے انشاءاللہ دعویٰ تو کوئی نہیں لیکن خون ضرور ہے انشاءاللہ. ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ہاتھ روک کے توڑ دیں گے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ہر مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے. یہ میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے. اور حضور کے دین کی بات خدا کی قسم استادوں کی طرح ایسے کر کے یہ زبان کٹوا تو سکتے ہیں، یہ سر در سے توڑوا تو سکتے ہیں، لیکن حضور کی عزت و ناموس پر کوئی سودا نہیں کر سکتے، کوئی سودا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت پر تا دم مرگ انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ اسی حساب قائم رکھیں گے اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی قبر پر جا کر سلوٹ کریں گے. حضور جو آپ سے وعدہ کیا تھا، جو